السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ 24واں پارہ سورۃ الغافر یا سورۃ المومن کی آیت نمبر 46 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض حضرات کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ رب العالمین نے عذاب قبر کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا ہے۔ اسی طرح بعض مسلمان عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیت کو اپنے سامنے رکھیں، دونوں قسم کی گمراہیاں اس آیت سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کا تذکرہ کیا اور پھر اس پر جو عذاب ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ فرعون اور آل فرعون پر ہر صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہر صبح و شام فرعون اور آل فرعون پر آگ پیش کی جاتی ہے، اور یہ کوئی ایک دن دو دن کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر صبح و شام فرعون اور آل فرعون پر آگ پیش کی جاتی ہے، یعنی عذاب دیا جاتا ہے۔ اور یہ عذاب کون سا ہے؟ بالکل سمپل اور واضح سی بات ہے کہ اس عذاب سے مراد عذاب قبر ہے، کیونکہ آگے جو عبارت آ رہی ہے وہ بالکل واضح کر رہی ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ کہا جائے گا کہ فرعون اور آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو، یعنی اب عذاب قبر سے عذاب جہنم کی طرف منتقل کر دو۔ تو عذاب قبر یہ ہلکا عذاب ہے اور عذاب جہنم سخت عذاب ہے۔ تو عذاب قبر کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں سخت عذاب کا ذکر کر رہا ہے، تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہر صبح و شام جو فرعونیوں کو آگ پیش کی جاتی ہے، اس آگ سے اور اس عذاب سے مراد برزخ کا عذاب ہے، جسے عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر اپنے ظالم بندوں کو عذاب دیتا ہے، اپنے گنہگار بندوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتا ہے، جسے عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے تھے۔
اس میں سے تیسری چیز عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عذاب قبر برحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ تو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو، ظالم بندوں کو، نافرمان بندوں کو، مشرک اور کافر بندوں کو قبر کے اندر عذاب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ کی سواری قریب تھی کہ گر جائے اور آپ کو بھی زمین پر گرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان روایات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ یہ ایمان بالیوم الآخر کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جاتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، اور جو آدمی کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے قبر کا یہ گڈھا جنت کی کیاری بن جاتی ہے، اور جو آدمی اس میں ناکام ہوتا ہے اس کے لیے عذاب قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو، آپ سب کو اس بات پر یقین اور ایمان رکھنا چاہیے کہ عذاب قبر برحق ہے، گرچہ وہ ہماری عقل سے پرے ہے۔ ہماری عقل اس چیز کو نہیں سمجھ پاتی ہے، یہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی ہے کہ کیسے عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب برحق ہے، اور اللہ کی پکڑ سخت ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے وہ فوراً کر دیتا ہے۔ اسے کوئی چیز مشکل ہے اور تھکاوٹ میں ڈالنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس میں شک کرنا یہ کفری عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔